کیا واقعی باغ فدق کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا؟ آخر وہ باغ تھا کیا اور کیوں اس کا ذکر آج تک تاریخ میں ہوتا ہے؟ باغ فدق خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا جو بغیر جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت شمار ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کی آمدنی سے اپنے اہل بیت کی ضروریات پوری کرتے اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فدق کے بارے میں بات کی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے وہ مشہور حدیث بیان کی جو انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کو اس فیصلے پر رنج ہوا، لیکن حضرت ابوبکر ہمیشہ اہل بیت سے محبت اور احترام کا اظہار کرتے رہے۔ پھر وقت گزرا، حضرت عمر، حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم خلیفہ بنے۔ اگر حضرت علی سمجھتے کہ فدق ناجائز طور پر روکا گیا تھا تو ان کے پاس مکمل اختیار تھا کہ اسے اپنی اولاد کو واپس کر دیتے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے بھی فدق کو اسی نظام پر برقرار رکھا جس پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے رکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مختصر دور میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل مانی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ذاتی دشمنی یا حق تلفی کا نہیں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا اجتہادی مسئلہ تھا۔ بعد کے دور میں بنو امیہ کے خلیفہ نے اہل بیت کے احترام میں باغ فدق دوبارہ اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ آنے والے بعض حکمرانوں نے دوبارہ فدق کو بیت المال میں شامل کر لیا، پھر کبھی وہ اہل بیت کے پاس رہا اور کبھی حکومتی تحویل میں۔ مختلف ادوار میں اس کی حیثیت بدلتی رہی۔ روزانہ مستند اسلامی معلومات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور نیکی میں حصہ دار بنیں۔